अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, मेरा आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखकर आपने एक बार कलमा भी पढ़ लिया तो अल्लाह के घर पे आपका नेकियों के पल्ले में भारी हो जाए, आपके लिए नेकियां इकट्ठी हो जाएं। मैं दुनिया में तमाम सारी आप लोगों को दौलत नहीं दे सकती, मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि मैं आपको दुनिया में किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी दे सकूं, लेकिन अपनी ज़बान से आपसे ये कलमा पढ़वा कर आपके नेकी के पल्ले को इतना भारी कर सकती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, कि जो चीज़ मुझे अल्लाह ने सिखाई है, मुझ तक आई है, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, तो मैं उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो लोग इन चीज़ों से अनजान होते हैं, उन्हें इस चीज़ की फ़जीलतें नहीं मालूम होती कि कलमे की एक कलमे को पढ़ने से सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा भारी हमारा नेकी का पल्ला हो जाता है अगर कोई कलमा पढ़ने का शरीक हो जाता है। तो कलमे की फ़जीलत कि जिस पेंसिल ने 70 साल में इस कलमे को लिखा था, वो पेंसिल भी इस कलमे को लिखते लिखते थक चुकी थी, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि वो इसको 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड, एक लम्हा लगता है जिसमें हम इसको ज़बान से अदा कर लेते हैं। और अल्लाह ताला अल्लाह के घर पे हमारे नेकियों के लिए, जैसे दुनिया में एक एक पैसे के लिए नफ्सा नफ्सी है, इसी तरीके से अल्लाह के घर पे हमारी एक एक नेकी के लिए नफ्सा नफ्सी होगी। तो अगर आपने मेरे साथ ये कलमा भी पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला कलमा हर मुसलमान को याद होता है, और जिनको नहीं भी याद होता तो वो याद कर सकें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको नहीं याद होता, जो उम्र के तकाजे में हो जाते हैं, कहते हैं हमारे टाइम पे ये चीज़ें हमें नहीं मालूमात थी, हमारे अम्मा अब्बा ने हमें नहीं सिखाई थी, क्योंकि वो बेचारे खुद भी अनपढ़ थे, उन्होंने खुद भी नहीं सीखी थी, तो वो नहीं सिखा पाए। लेकिन अब बहुत आसान है, आप घर बैठे मोबाइल के ज़रिए से हर चीज़ याद कर सकते हो, हर चीज़ पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ाई से मोहब्बत है तो। दुनिया में एक एक पैसे की नफ्सा नफ्सी है, इसी तरीके से अल्लाह के घर पे एक एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा। वहाँ पर ना बेटा बाप का होगा, कोई भी रिश्ता नहीं होगा, अगर कोई है तो यह हमारा आमाल नामा होगा कि अल्लाह दुनिया में रहकर हमने कितनी पढ़ाई की, किसके साथ अच्छा सलूक किया। इबादत तो शैतान ने भी बहुत की है, शैतान के लिए भी अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि वो हर किसी पर हावी हो जाता है। किस लिए? क्योंकि उसने इबादत की थी अल्लाह की। तो हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने सारी मखलूक से ज़्यादा प्यारी मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और इंसान क्या करते हैं दुनिया में आने के बाद, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जिस पे किसी का कर्ज नहीं है, जिसको कोई बड़ी मर्ज नहीं है, और अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, परवरिश कर देते हैं, फिर अल्लाह की इबादत के बाद आपके ऊपर कुछ भी फ़र्ज़ नहीं है। जिन लोगों के बच्चों की शादियां हो जाती हैं, परवरिश हो जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो जेंट्स और लेडीज़ पाक साफ़ रह सकते हैं हमेशा, और अल्लाह की इबादत में मशगूल रह सकते हैं रात और दिन, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान अगर दुनिया में आता है उस दिन से शुरुआत कर दे और जाते वक्त तक शुरुआत करता रहे पढ़ाई की, तब भी इंसान ये गुमान करेगा कि काश मैंने और पढ़ाई की होती, काश मैंने और सजदे किए होते, काश मैंने और नेकियां इकट्ठी की होती। एग्ज़ाम्पल इसका कि दुनिया में रहकर और पैसा कमा लूँ, और पैसा कमा लूँ, और पैसा कमा लूँ, हम इसमें लगे रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ का पैसा कम लगता है
کتنا بھی پیسے والا انسان ہوگا، کہیں پر بھی آپ کسی سے ملے ہوں گے، کوئی بھی انسان اس چیز میں مبتلا نہیں ہوتا کہ پیسہ اور نہ ہو۔ لیکن جو لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، قرآن شریف کو معائنے سے پڑھتے ہیں اور حدیث و قرآن کی روشنی میں رہتے ہیں، تو وہ دنیا کی دولت انہیں بالکل بیکار لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ پا کر ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں، ہمارا اصلی قبر ٹھکانہ ہے۔ میں اللہ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو کسی کا قرض دار مت بنانا، کیونکہ جن لوگوں پہ قرض ہو جاتا ہے نا کسی کا، تو وہ جینا بھول جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک ہی بات رات اور دن چلتی ہے، وہ بات یہ ہوتی ہے کہ میرا قرض اللہ تعالیٰ کیسے بھی ادا کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعائیں بھی بنائی ہیں۔ دعائیں تقدیر کو فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعائیں وہ ہتھوڑا ہیں جو اینٹ اور پتھر کو پھوڑنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج اور ہر چیز کی شفا قرآن میں چھپا رکھی ہے، بس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے معائنے سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ قرضے میں مبتلا ہیں، میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ جو لوگ درود ابراہیم جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا قرض ادا نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو وہ لوگ کثرت سے درود ابراہیم ہی پڑھ لیا کریں، کثرت سے رات اور دن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کو فرصت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود ابراہیم میں پڑھتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور قرض کی ادائیگی کی بھی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ مجھے حلال کی روٹی روزی دے، مجھے حرام کی روٹی روزی سے بچا۔ یا اللہ مجھ پہ اپنا رحم فضل کرم کر دے۔ یا اللہ تو یا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسباب پیدا کرتا ہے تو غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے اور امیروں کو غریب بنا دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچی جھونپڑیوں میں رہا کرتے ہیں، کچے گھروں میں رہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلڈنگوں کا مالک بنا دیتا ہے، کوٹھیوں کا مالک بنا دیتا ہے، تمام سارے گھرانے ہو جاتے ہیں ان کے اپنے، تمام ساری پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس۔ جو لوگ کبھی کرائے پہ رہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کرائے پہ رہتے تھے، ایک کمرہ تھا کرائے کا۔ تو اگر ہم نے زندگی کرائے پر گزاری ہے اور کرائے کے گھر میں رہیں تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں اپنا خود کا گھر دے دیا، گاڑی بنگلے سب کچھ دے دیا۔ میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ گھر کرائے کا نہیں، آپ گاڑی بنگلے والے ہو کر بھی آپ کی تو زندگی کرائے کی ہے۔ ہم یہاں پر صرف دنیا میں اپنا کردار پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ دن زندہ رہتے ہیں، کوئی 20 سال تو کوئی 10 سال تو کوئی 5 سال تو کوئی 50 سال تو کوئی 70 سال تو کوئی 60 سال تو کوئی 100 سال، کوئی 150 سال، اور اس کے بعد ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور سچی میں نے تمام سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کے اپنے گھر والے ان سے گھبرانے لگتے ہیں
کہ اللہ نے سب کی مٹی عزیز کر لی اور ہمارے گھر میں یہ انسان اتنا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مٹی عزیز نہیں کر رہا۔ جو باپ کے روپ میں ہوتے ہیں مرد، وہ اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا، اس کو نصیب اچھا رکھنا۔ اور جب باپ بوڑھے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو بہت سارے لڑکے اپنے والد کے بڑھاپے سے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ابا کو تمام ساری بیماریاں ہیں، اور ہمارے ابا کی تو بے تحاشا عمر ہو چکی ہے، اور ہم نے ہمارے ابا کے برابر بہت سارے لوگوں میں کسی کی عمر اتنی نہیں دیکھی جتنی ہمارے ابا کی عمر ہے۔ اور جن گھروں میں مائیں زیادہ زندہ رہتی ہیں تو ان کی اولاد بھی کہنے لگتی ہے، وہ ماں جو کل تک دعا کرتی ہیں، ہر لمحے دعا کرتی ہیں اپنی آخری سانس تک کہ یا اللہ تو میری اولاد کو لمبی عمر دینا، لمبی زندگی دینا، وہ بھی کہنے لگتی ہیں کہ ہماری ماں کی اللہ نے اتنی عمر دے رکھی ہے کہ کسی کی اتنی عمر نہیں ہے، تمام سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا اور ہماری ماں آج تک زندہ ہیں۔ جو ماں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہے نا، اور جب بھی اس کے دل سے کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ایک ہی دعا کرتی ہے، ماں بھی اور والد بھی۔ یہ والد والدہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، وہ بیٹی سے کم پیار کرتی ہے، وہ بیٹوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور ایک والد جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بیٹوں سے کم پیار کرتے ہیں، انہیں بیٹیوں کی زیادہ چاہت ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے یہ چیز۔ میں نے کئی سارے لوگوں کے اندر یہ چیز نوٹس بھی کی ہے، اور میں نے بزرگوں کا کہا بھی سنا ہے، حدیث اور قرآن میں بھی اس چیز کو پڑھا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، وہ ماں کے چہیتے ہوتے ہیں۔ ماں کہیں نکلتی ہے اپنے